تو ہم اعصابی مزاج کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو آج انشاءاللہ اعصاب کا مقام، اعصاب کا کام وغیرہ اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو اعصاب کا مقام کدھر ہے، یعنی جسم میں یہ کدھر ہوتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اعصاب جسم میں سب سے اوپر ہوتے ہیں، یعنی جلد پر۔ تو بیماری سب سے پہلے اعصاب پر حملہ کرتی ہیں، اگر یہ کمزور ہو تو نیچے غدود تک پھر جاتی ہے۔ اگر قوت مدافعت کمزور ہو، یعنی غدود بھی کمزور ہو، تو پھر پٹوں تک جاتی ہے۔ تو پھر ہر طبیب کہتا ہے کہ یہ پرانی یعنی مزمن بیماری ہے اور اس کا ٹھیک ہونا مشکل ہے، وقت لگے گا وغیرہ، لیکن ایسی کوئی بات مشکل کی نہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ رہے تو آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے۔ تو یہ ہوا اعصاب کا مقام کہ یہ جسم میں سب سے اوپر ہوتا ہے۔ اعصاب کا کام، اعصاب کا کام ہی کیا ہے؟ تو اعصاب کا کام ہے احساس و ادراک، یعنی ہم مطلب کسی چیز پر ہاتھ رکھتے ہیں تو ہم کو اعصاب بتاتے ہیں کہ یہ چیز گرم ہے یا نرم ہے یا سخت ہے اور یا معتدل ہے۔ تو یہ اعصاب کا کام ہے۔ اس طرح ہم کوئی چیز بو یا بدبو جو سونگھتے ہیں تو یہ اعصاب کا کام ہے۔ تو جو حواس خمسہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، تو وہ سب کے سب اعصاب و دماغ کے ساتھ متعلق ہے اور اس سے تعلق رکھتا ہے۔ تو امید ہے کہ اعصاب کے کام کے بارے میں آپ نے سمجھا ہوگا، اور اعصاب کے اور بھی کام ہے وہ آگے انشاءاللہ تعالی بتا دیں گے، لیکن ادھر ہم مختصر آپ کو سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آئے۔ تو یہ سونگھنا، چکھنا اور اس طرح دیکھنا وغیرہ، یہ جو حواس خمسہ ہے، تو اس کا تعلق زیادہ سے زیادہ اعصاب کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اس میں احساس کا تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اعصاب کے کام کے بارے میں سمجھے ہوں گے۔ تو یہ ہوا اعصاب کا مقام اور اعصاب کا کام۔ نبض اس مزاج کا کدھر ہوتا ہے؟ تو سب سے اوپر عضلاتی نبض ہوتا ہے، پھر درمیان میں یعنی عضلات سے نیچے وہ غدی نبض ہوتا ہے، اور سب سے نیچے اعصابی نبض کا مقام ہے۔ تو کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں میں نبض بالکل نظر نہیں آ رہا ہوتا اور دونوں ہاتھ ٹھنڈے بھی ہوتے ہیں۔ تو نبض کا موضوع جدا ہے، لیکن اتنا سمجھنا چاہیے کہ نبض دونوں ہاتھوں کا ایک جیسا بالکل نہیں ہوتا، اور نبض حرف آخر بھی نہیں ہے، اور سیکنڈوں کے حساب سے یہ تبدیل ہونا ممکن ہے، اور صحت مند انسان کا نبض کبھی اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا۔ یہ جب بیماری بہت زیادہ تکلیف اونچائی پر ہو تو پھر یہ ممکن ہے کہ نبض آپ کے مزاج کے مطابق ہو، ورنہ یہ بالکل سیکنڈوں کے حساب سے اپنا مقام تبدیل کرتا ہے۔ بلکہ یہ ممکن ہے کہ بیماری کچھ اور ہو، آپ کا مثلا کسی کا بواسیر ہو تو نبض سب سے اوپر ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے باہر دکان میں فالودہ وغیرہ کھایا اور کیلے وغیرہ، تو مطلب 2 قدم میں جب وہ حکیم کے پاس آتا ہے تو اس کا نبض وہ نیچے چلا گیا ہوگا، تو پھر وہ بواسیر نہیں دکھائے گا۔ تو نبض حرف آخر نہیں ہے، یہ بات بتانا چاہتا تھا۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے پھر بات بتائیں گے۔ تو نبض بلغمی اور اس اعصابی مزاج کا سب سے نیچے ہوتا ہے، اور مجموعی اس کے جو نفسیات ہے تو وہ عقل و شعور اور فلسفہ ہے، اور اس کے علاوہ ڈر، خوف اور ندامت، پشیمانی۔ پھر ڈر، خوف، ندامت، پشیمانی کے مزاج جدا جدا ہے، لیکن یہ تو ہم مجموعی طور پر مفرد مزاج کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ آگے پھر بتائیں گے۔ پھر اعصاب 2 قسم پر ہے، خبر رساں، یعنی آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، سونگتے ہیں یا چکھتے ہیں یا کسی چیز پر ہاتھ رکھتے ہیں، تو جو اعصاب دماغ تک بات پہنچاتی ہے تو اسے خبر رساں اعصاب کہتے ہیں۔ اور ایک ہے حکم رساں، یعنی پھر اعصاب آپ کو یعنی عضلات کو آرڈر دیتا ہے کہ یہاں سے ہٹنا ہے یا بس رہنا ہے، یہ چیز پیدا من ہے تو اسے بھاگ جاؤ یا ہٹ جاؤ، اور یہ چیز نقصان نہیں کرتا تو بس رہ جاؤ، کوئی بات نہیں۔ تو یہ پھر اعصاب 2 قسم کے ہیں، خبر رساں، حکم رساں، دونوں کا مزاج جدا جدا ہے، وہ پھر آگے بتائیں گے۔ پی ایچ اس مزاج میں 7.5 سے اوپر یعنی 8، 9، 10 اس طرح اوپر ہوتا ہے۔ تو جتنا زیادہ اوپر ہو تو اتنا مطلب آپ کا مزاج الکلائن بیس اساسی والا ہے، یعنی اتنے آپ کے مطلب تیزاب کم ہے۔ تو یہ ہوئی آج کی
اعصابی بلغمی مزاج کے بارے میں چند باتیں، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر کچھ سمجھ نہ آئے یا اور کوئی بات پوچھنا ہو تو آپ ویڈیوز کے نیچے بلا جھجک کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی جواب ملے گا۔ امید ہے کہ آپ دوستوں کو میرا کلپ پسند آئے گا تو اسے لائک کر دیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرا چینل ضرور بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔